صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرد مومن کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دجال قتل کرے گا. اور ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آرا چلائے گا اور اس مرد مومن کے جسم کے 2 حصے کر دے گا اور درمیان سے اللہ کی مخلوق چلے گی. یعنی ایک مرد مومن، ایک اللہ کا پیارا، اور کچھ کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام مراد ہے. دجال قتل کرے گا اور درمیان سے لوگ چلیں گے اور اس مرد مومن کے 2 حصے کر دے گا، درمیان میں لوگ چلیں گے اور پھر دجال اس مرد مومن کو زندہ کرے گا، یعنی مار کے حقیقتاً زندہ کرے گا. ایک تو دجال کا دھوکہ ہوگا اور دوسرا دجال حقیقتاً مردوں کو زندہ کرے گا. اور پھر دعویٰ کیا کرے گا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دجال کیا کہے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور یہ بھی مستدرک امام حاکم نے اس کو روایت کیا کہ دجال کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ جو نورانی شکل میں متشکل ہوگا، نور ہے، خود فرشتے نورانی ہیں، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کی شکل میں آئیں گے. یہ 2 فرشتے دجال کے ساتھ آئیں گے. کچھ علماء نے، کچھ اہل علم نے اس کا انکار بھی کیا ہے. ابن حجر مکی نے اس کا انکار کیا ہے اور دیگر علماء کی اس کے حوالے سے مختلف آراء ہیں. لیکن اس حوالے سے ذرا غور کیجیے گا کہ یہ 2 فرشتے دجال کے ساتھ ہوں گے. دجال کہے گا کہ میں تو تمہارے مردے زندہ کرتا ہوں، دیکھو میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک فرشتہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. اب جو لوگ وہاں سامنے موجود ہوں گے وہ اس فرشتے کی بات کو سن نہیں پائیں گے. یہ اللہ کی حکمت ہے، اس فرشتے کی بات کو سن نہیں پائیں گے. یعنی ایک فرشتہ دجال کے ساتھ ہوگا. دجال کہے گا کہ دیکھو میں مردے زندہ کرتا ہوں، وحی و امید، میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں، تو دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب بھی نہیں مانتے میں تمہارا رب ہوں؟ تو وہ فرشتہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ اس فرشتے کی بات نہیں سن پائیں گے. ایک اور فرشتہ بھی وہاں موجود ہوگا، وہ اس بات کو سن لے گا، وہ اس پہلے فرشتے کی تصدیق کرے گا کہ تو سچ بول رہا ہے. یعنی ایک فرشتہ کہہ رہا ہے دجال تو جھوٹا ہے، دوسرا فرشتہ کہے گا پہلے فرشتے کو کہ تو سچا ہے. تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے دجال سچا ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا. جن لوگوں کے عقائد درست نہیں ہیں، جو محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے نظریات کو نہیں پڑھا، جنہوں نے شیخ یوسف النبہانی کے نظریات کو نہیں پڑھا، جنہوں نے اس امت کے اجماعی عقائد کو نہیں پڑھا، عرب اور عجم اور ساری دنیا کے عقائد، اہل سنت کی جو نظریات ہیں، اجماعی عقائد سب کے ایک ہیں، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. اولیاء مردے زندہ کرتے ہیں، لیکن جو ان اولیاء کی بارگاہ سے دور ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ فرشتہ موجود ہے، اس فرشتے نے دجال کی تصدیق کر دی. حالانکہ فرشتہ دجال کی تکذیب کرنے والے فرشتے کی تصدیق کر رہا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے کی بنیاد پر لوگ کہیں گے اگر یہ مردے زندہ کر رہا ہے تو یہی خدا ہے، یہی خدا ہے. ہاں تو دیکھیں اس وقت کچھ محدث اعظم کے دیوانے بھی ہوں گے، محدث اعظم پاکستان کے دیوانے بھی ہوں گے. وہ کہیں گے تو اس بات پر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ تو مردے زندہ کرتا ہے اس لیے تو خدا ہے. ارے مردے زندہ کرنے کی وجہ سے اگر تو خدا ہوتا اور اگر اس اعتقاد کی بنیاد پر ہم تجھے خدا مان لیتے تو یہ کام تو ساری زندگی میرے خواجہ خواجگان کرتے رہے. ارے میں نے اس کام کی بنیاد پر معین الدین اجمیری کو خدا نہیں مانا تو دجال کو خدا کیسے مان لوں گا؟ یہ کام تو غوث اعظم کرتے رہے، پیروں نے پیر اللہ کے عزم سے مردے زندہ کرتے رہے، لیکن پھر بھی کبھی اپنے آپ کو القادر نہیں کہا، عبد القادر ہی کہتے رہے. انہیں ہم عبد القادر ہی مانتے رہے، کبھی قادر مطلق نہیں مانا. وہ اللہ کے ولی ہیں، مردے زندہ کرتے ہیں. ہم نے غوث اعظم کو خدا نہیں مانا، تجھ تو کے پاس کو خدا کیسے مان لے؟